تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون صدق اللہ العظیم۔ اب یہ واقعہ چل رہا تھا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ سمندر دریا کے طرف سے پتلی دبلیا گائے نکلی اور موٹے گایوں کو 7 گاؤں کو کھا لیا انہوں نے، اور پھر 7 خوشوں نے سبز خوشوں کو کھا لیا۔ اس کا ذرا ہمیں جو ہے نا وہ تعبیر بتاؤ۔ انہوں نے کہا ادغاث و احلام، کہ یہ تو پریشان کن خواب میں پراگند، ہمیں یہ اس کا کوئی وہ نہیں ہے، وما نحن بتاویل احلام، ہم نہیں چاہتے۔ تو وہ شخص جو جیل میں رہائی پائی تھی، جس کو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرا تذکرہ بادشاہ کے سامنے کرنا، وقال الذی، کہا اس شخص نے نجا منہما، جس نے نجات پائی ان دونوں میں سے، ودارک، اس کو یاد آیا، بعد امتین، کافی مدت کے بعد، ایک مدت کے بعد، انا انبئکم بالتاویل، میں اس کی تعبیر تمہیں بتانے والا ہوں، خبر دیتا ہوں، لیکن فارسلون، مجھے بھیجو، فارسلو، تم بھیجو، نہیں مجھے، ٹھیک ہے نا، مجھے بھیجو کہ میں وہاں جاؤں۔ پھر انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، چلا گیا، یوسف علیہ السلام سے ملا۔ اب وہاں بات کرتا ہے، یوسف، اے یوسف علیہ السلام، ایھا الصدیق، اس نے اس کے بعد جا کر کہا اے بہت سچ بولنے والے صدیق کے بارے میں ہم نے کل بات بتائی، افتنا، ہمیں فتویٰ دے، یعنی ہمیں تعبیر بتا، فی 7 بقرات، 7 گایوں کے بارے میں، سمان، جو کیا ہیں، موٹیاں ہیں، موٹی ہیں، سمینہ موٹی، اور 7 سے قیمتی۔ یہ تو میں یاد کروا رہا ہوں کہ سمان تمہیں یاد آ جائے نا۔ یاکلہن، کھا لیتی ہیں ان موٹی گایوں کو، 7 عجاف، 7 دبلی گائیں۔ اب دیکھیے، اب انسان کہتے ہیں انسان موٹا، یہ موٹی، وہ اکثر موٹیاں کسی کام کی نہیں ہوتی، وہ بس فارمی مرغی کی طرف، انسان ہڈی گوشت تھوڑا صحیح ہے نا، وہ صحیح ہے، تھوڑا سا یوں ہو گیا تو بس گیا، پھر وہ اپنے وزن کو بھی نہیں اٹھا سکتا۔ اب پتلی دبلی گائے یہیں موٹے گائے کو کھا لیا۔ ہاں، جب وقت آتا ہے نا دوڑنے کا تو موٹے انسان، اور پھر اس کو دیکھو تو وہاں پہ حرمین شریفین میں جاتے، غار ثور، غار حرا، یوں دیکھتے، ہم اوپر نہیں جا سکتے بھائی، تو اپنے وزن کو کنٹرول رکھو، اتنا کھاؤ کہ اللہ کی بندگی ساتھ صحیح کہہ رہا ہے۔ اور وَسَبْعُ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ، اور 7 سرسبز خوشے ہیں، وہ اس میں بھی اخری یابسات، اور 7 سوکھے خوشے ہیں، وہ خشک جو ہیں وہ سبز کو کھا لیتے، لعلی، شاید کہ میں ارجو لوٹو الی الناس، لوگوں کی طرف، لعلہم یعلمون، شاید وہ آپ کا مرتبہ جان لیں، وہ جان لیں، کہ خواب کی تعبیر جان لیں، یا آپ کا مرتبہ جان لیں۔ قال یوسف علیہ السلام نے کہا تزرعون، تم کاش کرتے رہو، کھیتی باڑی کرتے رہو، 7 سنین، 7 سال، دعبا، لگاتار کھیتی باڑی کرو، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اب آگے سب باتیں اب بادشاہ کو بتا رہے ہیں کہ اب دیکھیں اللہ والوں کی شان یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں کیا کچھ عطا کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، یا جیل میں یا کہیں، لیکن وہ دنیا پاکستان، وہ ملک کا نظام چلانے کے لیے کہتا ہے انی علیم، میں جانتا ہوں یہ چیزیں، میں تمہیں بتاؤں گا۔ اللہ والوں کی سوچ، جن کی سوچیں اچھی ہو نا، تو واتقوا اللہ ویعلمکم، تم اللہ سے ڈرو، سوچیں اچھے کرو، اللہ تمہیں، انسان کو اللہ نے بہت ساری صلاحیتیں دی ہیں، لیکن غلط سوچیں، ان کی صلاحیتیں ماند پڑ جاتی، ختم ہو جاتی، وہ پھر جانور کے طرح رہ جاتا ہے۔ اللہ فرماتی ہے جانور ہے، بلکہ جانور سے بلکہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں، جن کی سوچیں خراب ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے تو قیمتی چیزیں دی ہے، لیکن اس نے سوچ پیٹ بھرنے کے، اولاد کو پالنے کے، تو پھر ہندو میرے میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی تو بچوں کو پالتا ہے، مجھے اور انگریز میں فرق کیا ہے؟ میں ایک مسلمان اور غیر مسلم میں کیا یہ نہیں کرتا؟ دنیا کو تو وہ بھی مسلمان کا طریقہ، مسلمان کی پہچان یہ کہ دوسروں کی سوچیں رکھے، اللہ کی بندگی کی سوچ رکھے، حضور کی شریعت پر عمل کر کے دوسرے دنیا تک پہنچانے کے لیے پیش، کہ دوسروں کے حقوق کیا ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا نظام کیسے ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ اللہ واحد لا شریک ہے، باقی سب ہباء منثورا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔
دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ اچھی سوچیں رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں قوت دے گا. جو تم مانگتے ہیں، اللہ فرماتے انسان جو بھی مانگتا ہے نا میں دے دیتا ہوں. اچھی سوچیں رکھو. فما حصدتم، پھر تم جو کھیت کاٹو تو فذروا، اس کو چھوڑ دو، فی سنبلی، ان کے خوشوں میں. جو اب خوشوں سے نکالو گے تو اس میں بہت ساری چیزیں پڑ سکتی. خوشوں میں گندم ہو نا تو خراب نہیں ہوتی بھائی کہ بس پگئی نہ کی گئی. آپ لوگ کیا کہتے ہیں جو وہ گندم میں لگتی ہے لال لال چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے جوں کی طرح، گیہوں میں کیا لگتی ہے؟ اس کو جو کھاتی ہے گیہوں کو کھوکھلا بناتی ہے. کیڑا، گندم کا کیڑا، مگر اس کا الگ نام ہوتا ہے، ہم اس کو بولتے ہیں سپگئی. تو اس میں خوش میں ہوگا تو وہ چیزیں وہ چونکہ پردے میں بند ہوگی نا وہ خراب نہیں ہوں گی. یوسف علیہ السلام یہ بھی جانتے تھے. ہاں، حالانکہ اس نے کبھی کسانی تو نہیں کی نا. اللہ والوں کی شان دیکھیں کہ اب غلے کو جمع کرنا ہے تو اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ یہ خراب کیسے 7 سال کے لیے جمع کرنا ہے؟ الا قلیلا، مگر تھوڑا سا اس کو نکال لو. مما تاکلون، جو تم کھاتے ہو بضرور کھانے کے وہ نکالو، اور باقی جو ہے نا اسی طرح رہے. ثم یاتی، پھر آئیں گے، من بعد ذالک، اس کے بعد صبر شداد، سخت سال آئیں گے، 7 سخت خشک سال آئیں گے. یا کلنا، وہ کھا لیں گے، ما قدم تم، وہ جو تم نے جمع کیا ہے، لہن، ان کے لیے. 7 سال کی تیاری کرو. الا قلیلا ما تحصنون، ما سوائے تھوڑے سے غلے کے جو تم کے محفوظ تم نے محفوظ رکھا ہے. تم محفوظ رکھو گے. ثم یاتی من بعد ذالک، پھر اس کے بعد آئیں گے ان 7 سالوں کے بعد عام فی یغاث الناس، ایسے سال، ایسا سال آئے گا، عام سال، فی یغاث الناس، لوگوں پر بارش ہوگی، اور فی یعصرون، اور اس میں لوگ پھلوں کو نچوڑیں گے، پھر شراب بنیں گے. اس کے بعد پھر 7. اب دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو کل کا پتہ نہیں. ہمارا دعویٰ ہے کہ اللہ کے بتانے سے کل کا نہیں، اللہ کے بتانے سے نبی قیامت کے بارے میں بتا دے، قبر میں جانے کے بارے میں بتا دے، محشر کے میدان کے بھی بارے میں بتا دے، سب کچھ بتا دے، لیکن خود نہیں، اللہ کے عطا سے. یوسف علیہ السلام نے جو کچھ بتایا بولا مما علمنی ربی، یہ میرے رب نے مجھے علم دیا. کہ اب خواب کی تعبیر بتائی اور اس کا پورا علاج بھی بتایا. سمجھ آئی نا؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ بعض جو کھوئیں کے مینڈک ہے کہ حضور کا معراج جو تھا نا یہ خواب میں تھا. تو ہم نے بولا خواب کی پھر تعبیر بھی تو ہوتی، اس کی تعبیر کہاں تھی؟ ہر خواب کی تعبیر، ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، پھر اس کی تعبیر آئی. کتنے خواب ہے پھر اس کی تعبیر، یہ خواب اس کی تعبیر. تو تم پھر اس معراج کی تعبیر بھی تو بتا دو کہاں ہے. تو باقاعدہ حضور علیہ السلام جاگتے ہوئے کہ یہ اس لیے بولتے ہیں تاکہ ان لوگوں پر جیلمی وغیرہ ان پر نظر رہے. یہ ڈالر کھا کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے در پہ جو بھی یبغون فی عوجا، دین میں کجی کہ یہ لوگ صحیح نہیں تھے، بزرگان و دینوں کی مذاق اڑانے بابے اور اس طرح بس بکواس کرنے والے بابتشاہی نہیں. تو پتہ چلا کہ یہ بہت بڑا فسادی ان کے ارادے. صحیح عالم دین وہ کہ آپ کی اصلاح کرے کہ یوں کرنا چاہیے. بس جو ہم سے پہلے گزرے بڑے اچھے تھے. اب ہم امام بخاری کے بارے میں سن رہے تھے کہ ماشاءاللہ کیا قوت اللہ نے اس کو دی، کیونکہ اس کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ پیارے عقائد و جان کے فرامینوں کو جمع کرنا. ایسے جمع کیا کہ دنیا انگشت بدن داں ہے. یہ اللہ ایسے ذہن، ایسے تو ہمارے کمپیوٹر بھی نہیں کر سکتے جو جس انداز سے اس نے. اللہ اکبر. تو یہاں سے دیکھ کے تھوڑا سا آگے پڑھتے ہیں. یوسف علیہ السلام کے مکارم اخلاق آیات سے حضرت یوسف علیہ السلام کی بلند ظرف اور مکارم اخلاق کا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ساقی کو تاکید سے کہا تھا کہ وہ بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرے. ساقی نے 7 سال تک بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا. پھر وہ اپنی ضرورت سے حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھنے گیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے کوئی ڈانٹ ڈپٹ ملامت نہیں کیا، بلکہ شرح صدر کے ساتھ اس کو خواب کی تعبیر بتا دی. ساقی
کہ ذکر نہ کرنے کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو مزید 7 یا 9 سال قید میں یا 12 سال مختلف تھا، وہ تعویلات ہیں، جیل میں رہنا پڑا۔ یہ ایک تقدیری امر تھا، اسباب الگ ہوتے ہیں، ہاں کیا ہوتا ہے جو منظور ہے، بعض چیزیں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتے ہیں کہ ایسے ہوگا۔ اب اس میں کیا راز تھا کہ اس نے تذکرہ نہیں کیا؟ کر سکتا تھا نا کہ میں تو بچہ اور ایسے، لیکن اللہ نے اس کو اب مزید رکھنا، تو یہ دن ابھی دیکھیں یہاں پہ مفسر لکھتا ہے، ہاں یہ تقدیری امر تھا، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ اگر ساقی جاتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ مظلومیت اور ان کے بلا قصور قید میں گرفتار ہونے کا ذکر کر دیتا اور بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام پر رحم کا کھا کر ان کو قید سے رہائی دلاتا، تو یہ بادشاہ کا حضرت یوسف علیہ السلام پر احسان ہوتا کہ میں نے تمہیں قید سے نکال دیا۔ اور جب بادشاہ کو خود ان کی ضرورت پڑی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتلا کر بادشاہ کی الجھن کو دور کیا، تو اب بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زیر احسان آ گیا۔ گویا اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا تھا کہ ایک کافر کا اس کے پیارے نبی پر احسان ہو، بلکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ کافر بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زیر احسان رہے، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بعد میں آنے والے 7 قحط کے سالوں سے نجات کا جو جو اچھا طریقہ بتایا، اس نے اس سے تو مصر کی پوری قوم حضرت یوسف علیہ السلام کے زیر احسان آ گئی کہ یار یہ ایسا شخص صرف بادشاہ نہیں، پوری قوم۔ تو یہاں پہ ایک سوال ہے کہ ذخیرہ اندوزی کیسے ہے؟ ایک موضوع ہے کہ مستقبل کے لیے پس اندازہ کر کے ایک اندازے سے اور قومی ضرورت کے لیے ذخیرہ اندوزی کرنا کیسے ہے۔ تو یہاں سے دیکھیں اس واقعے سے یوسف علیہ السلام سے کہ خواب کی تعبیر میں یوسف علیہ السلام نے گائے کو 7 سالوں سے تعبیر کیا اور فرب گایوں کو خوش حالی اور غلے کے فراوانی کے سالوں سے تعبیر کیا، اور دوبلی گایوں کو خشک سالی اور قحط کے سالوں سے تعبیر کیا۔ پھر ان کو معیشت کے اصطلاح کا طریقہ بتایا کہ وہ خوشحالی اور غلے کے فراوانی کے سالوں میں ضرورت سے زیادہ غلہ کو خرچ نہ کریں اور بے تحاشا خرچ کر کے ضائع نہ کریں، بلکہ مستقبل میں آنے والے قحط کے 7 سالوں کے لیے غلہ بچا کر رکھیں۔ ملک میں اپنی ضرورت ہے، دوسروں لوگوں کو فراوان بھی وہ بھی نہ کرے کہ تو لے لے کہ بھی ہمیں انسان سب سے پہلے اپنا گھر، اس کے بعد وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کے، بولے جو ضرورت سے زیادہ ہو، لیکن ضرورت تو اپنے گھر میں ہے نا، پہلے اپنے ضرورت پھر دوسروں کی۔ اور اس میں یہ دلیل ہے کہ مستقبل کے لیے مال کو پس اندازہ کرنا کہ یہ ایسے ہوگا ایک اندازے سے، ٹھیک ہے نا، مصلحت کے اعتبار سے یہ ضروری ہے۔ اور بناوٹی صوفیوں کا یہ کہنا باطل ہے کہ صبح کھا لو تو شام کے لیے بچا کر نہ رکھو، اور جس نے صبح کھانے کو دیا ہے شام کو بھی وہی دے گا، یہ غلط ہے۔ آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر ضرورت ہے تو پھر اس ضرورت مند کو دے، ورنہ ایسے کوئی منع نہیں ہے۔ ضرورت سے زیادہ رکھو گے نہیں تو حج کیسے کرو گے؟ ضرورت سے زیادہ پر ہی تو حج وہ زکوٰۃ ہے نا، تو شریعت نے ایسے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ یہاں جو وہ کہتے ہیں وہ بناوٹی صوفیوں کو رگڑ لیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں یہ بھی دلیل ہے کہ قومی ضرورت کے وقت ذخیرہ اندوزی جائز ہے۔ منع اس صورت میں ہے کہ جب لوگ بھوکے مر رہے ہوں اور تاجر اپنا نفع بڑھانے کے لیے غلہ کو گوداموں میں چھپا کر اور مارکیٹوں میں فروخت کرنے کے لیے کہ یہ چیزیں بڑھ رہی، وہ کہتے مزید بڑھنے دے، جیسے کہ آپ پر یہ بات مخفی نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ بادشاہ کے درباریوں نے بادشاہ کے خواب کو ادغاث و احلام قرار دیا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کو بامعنی قرار دیا اور اس کی تعبیر بتائی۔ اسے معلوم ہوا کہ جو دوسرا شخص خواب کی تعبیر بتائے خواب اسی پر واقع ہو جاتا ہے، اور ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ درجہ ذیل
حدیث ضعیف ہے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس نے خواب کا تعبیر بتایا ایسے ہی ہوگا، تو انہوں نے تو تعبیر بتا کے ادغاث و احلام، تو بولے یہ حدیث اصل میں صحیح نہیں ہے، یہ حدیث میں نہیں سنا تھا. لیکن ایک قوی دلیل کو آپ اس کو رد کر رہے ہیں ایک ضعیف حدیث کے جو اس کی کوئی خاص دلیل نہ ہو، تو یہ غلط ہے. سمجھ آئی؟ ان آیتوں سے معلوم ہے کہ انبیاء علیہ السلام تمام لوگوں کے لیے رحمت ہوتے ہیں، خواہ مسلمان ہو یا کافر. وہ عقائد کی اصلاح کرتے ہیں. ابھی دیکھیں دوسرے کہتے ہیں نا، اکثر کافروں نے کہا کہ آپ آئے تو ہم پر جو ہے نا یہ چیز ہے، اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ، اور بہت ساری دم کہہ دی آپ منو سے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. حالانکہ وہ ان کی اصلاح کرنے آئے، انہیں دنیا و آخرت کے رسوائیوں سے بچانے کے لیے آئے. سمجھ آئی؟ تو وہ دنیا کمانے کے لیے تو نہیں آتے نا، اللہ ان کے لیے بھیجتا اس لیے ہے کہ ان کی دنیا بھی اچھی رہے آخرت بھی. مکارم اخلاق کی ہدایت دیتے ہیں، تزکیہ نفوس کرتے ہیں، اور معاشیات اور اقتصادیات کی اصلاح کے لیے بھی رہنمائی کرتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ غلہ کی فراوانی کے 7 سالوں میں وہ کس طرح آئندہ کے 7 سالوں کے لیے غلہ کو محفوظ رکھیں. اور اس سے معلوم ہے کہ شریعت کا کام صرف دین کی حفاظت، عبادت کا نظام قائم کرنا نہیں. جیسے لوگ کہتے بس مولوی صرف قرآن خوانی کرے، نکاح کرے، مسجد میں بیٹھا رہے. ہم کبھی اس طرح بات کرتے ہیں نا، وہ کہتے یار مولوی کا اس سے کاروبار سے اسے کیا سروکار ہے، سیاست ہے کیا سروکار ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ اسی لیے تو پڑھتے ہیں، قرآن میں سب کچھ ہے نہیں. تجارات جتنے لین دین کاروبار ہے سب اللہ کے دین میں، دین اسلام میں، پیارے نبی کی شریعت میں ہے. لوگوں نے سمجھا بس یہاں سے نماز اور روزہ بس، بلکہ شریعت جان کی حفاظت کا بھی نظام قائم کرتی ہے. اسی لیے قصاص اور دیت کا نظام قائم کیا، اور مال کی حفاظت کے لیے چوری اور ڈاکہ کے حدود مقرر کیے، عقل کی حفاظت کے لیے شراب کی حد مقرر کی، نسب کی حفاظت کے لیے نکاح کا نظام قائم کیا، اور زنا کی حد مقرر کی، اور عزت کی حفاظت کے لیے حد قذف مقرر کی. کوئی کسی عزت پر تہمت کرے کہ تو نے یوں کے بدکاری کی، وہ پکڑو اس پر سکوڑے لگاؤ، کیوں تو نے اس کو بدکار بولا. گوایا تیرے پاس. آج کا تو جو جس کے من میں جو آتے دوسروں کو بولتا رہے. شریعت پابندی لگی، بولو بات کیا دلیل دے، ایسے تھوڑی ہے فلاں تو دور ایسے کیوں کا. یہاں یہ بات میں نے ممبر پر کئی مرتبہ کی. میں نے بولا تم محلے میں گئے تھے، بولا فلاں کی بیوی بدکار ہے، فلاں کے. تمہیں پتا ہوتا نا کہ شریعت میں کیا سزا ہے، حد قائم ہوتی، تم اپنے منہ کو لگام اپنے اور اپنے آپ کو کنٹرول رکھتے. یہاں تو جس سے نہیں بنتی اس کی بیوی، اس کی ماں، اس کی بہن، اس کے کنبے کے پیچھے ان کی ماں ایسے تھی، اس کی دادی یوں تھی، فلاں یوں تھا، فلاں یوں تھا. یہودیوں کی طرف بکواس کرتے رہتے ہیں. اور معاشیت کی حفاظت، معیشت کی حفاظت اور اقتصادی حالات کو توازن پر رکھنے کے لیے زکوٰۃ اور عشر کا نظام قائم کیا، احتکار کو ممنوع قرار دیا. غلہ اندوزی، اس آیت میں قحط کے زمانے میں غلہ کو برقرار رکھنے کے طریقے کی رہنمائی کی. عرب کی شریعت انسان کی اصلاح کے تمام پہلو اور اس کے تمام مقاصد کی حفاظت کو محیط اور اس پر عمل کرنے ہی میں دین اور دنیا کی فلاح. یوسف علیہ السلام کا غیب کی خبریں دینا، اس آیت سے یہ معلوم ہے کہ بعض اوقات کافر کا خواب بھی صحیح ہوتا ہے اور اس کی تعبیر بھی سچی ہوتی ہے. تو پھر مومن کے خواب اور پھر نبی کے خواب کی صحت اور صداقت کا کیا عالم ہوگا. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر میں بتایا کہ ان پر 7 سال غلہ کی فراوانی اور 7 سال قحط ہوگی. پھر اس کے بعد 1 سال میں بہت بارش ہوگی اور زمین بہت پھل اگائے گی اور لوگ پھلوں سے رس نہ چھوڑیں گے. اور اس طرح یوسف علیہ السلام نے آنے والے 15 سالوں کی پیش گوئی خبریں بیان کر دی. اور یہ خبریں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ، اسی کو کہتے ہیں یہ علم غیب. 15 سال لوگ کہتے ہیں نا بارش کب ہوگی، ارے یوسف علیہ السلام نے بولا یہ 14 سال ایسے گزرے، 15 سال میں بارش ہوگی. یہ 7 سال کیا ہوں گے، 3 سال ہی ہوگی، کوئی فصلیں نہیں ہوگی، ختم ہو جائے گی. پھر اس کے بعد نہیں، یہ 7 سال تو صحیح ہوں گے، یہ صحیح ہوں گے، یہ لگا. لیکن 7 سالوں کے بعد قحط سال ہی شروع ہوگی. پھر وہ 7 سال چلے گی، یہ بھی بتایا. اور یہ 7 اور 7 پھر 15 سال جو ہے نا پھر بارشیں ہوں گی. تو یہ
اسی کا نام ہوتا ہے کہ اللہ نے مستقبل کے علوم اپنے بندوں کو عطا کیے. وہ مستقبل کے حالات بھی اللہ کے عطا سے. یہ یاد رکھو یہ اللہ کے عطا سے. آج کل جو مکار جھوٹے ادھر بیٹھے ہوتے ہیں ہاتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ مکار ہوتے ہیں. انہیں کوئی پتہ وتہ نہیں ہوتا, نہ قرآن پاک آتا نہ حدیث آتا ہے. جو 5 وقت کی نماز باجماعت نہیں پڑھ سکتا, نہ پڑھاتا ہے, نہ شیخ الحدیث ہے, نہ شیخ القرآن ہے, اور فلاں پیرو لگا ہوا ہے, اس کی کوئی وہ نہیں ہے, شریعت میں کوئی ویلیو نہیں ہے. وہ فراڈی ہے, وہ پیسوں کا بھکاری ہے, اس کا کوئی عمل نہیں ہوتا. ان کے گھر والوں کی حالت دیکھ کے وہ بھی اکثر چرسی بھنگی بنے ہوتے ہیں. ہم نہیں جانتے کیا ان لوگوں کو. تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عطا سے ان کی یہ شانیں ہوتی ہیں. جو دیندار ہوتے ہیں, اب دیندار بنے, پکے نمازی بنے, صادق اور امین بنے. کوشش کریں آپ کے ہاتھوں سے, آپ کے سوچوں سے اللہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا. اور اللہ کریم کے پیارے نبی نے فرمایا تم میں بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے, اور بدتر وہ ہے جو دوسروں کو نقصان پہنچائے. قرآن پاک کے قریب بیٹھو گے, رسول اللہ کی شریعت سنو گے, تو تمہارے اندر یہ مادہ پیدا ہوگی, یہ سوچیں پیدا ہوں گی کہ ہم اپنے گھر والوں کو, اپنے پڑوسیوں کو, اپنے محلے میں, اپنے شہر میں, اپنے صوبے میں, اپنے ملک میں, اور اسی کرۂ ارض پر پیارے نبی جو ہمیں دین دیا ہے, دین اسلام, اس کے نظام کو کیسے آگے بڑھائیں. اور غلط لوگ جو ہے وہ خود بخود مرتے جائیں گے. ہمارے ملک میں اس قدر جو اسرائیل نے اپنے وہ پروجیکٹ کیا ہے وہ بھیجے کیا بربادی کر دی. ہر دکان میں جاؤ تو 50% سے زیادہ انہی لوگوں کے وہ مصنوعات ہیں. یہ کیا ہماری کمزوری تھی, ہم نے نہیں سوچا نا کہ یہ بھی سوچ کی بات ہے بھائی, کہ کیوں ہمارے گھر میں دوسروں کا کیا بات, جیسے ہم اپنے گھروں کی حفاظت کرتے ہیں اس نے اپنی معیشت کی بھی تو وہ کرے. کیوں ہم برباد ہو گئے, کیا ہم مرے ہوئے تھے, کیا پاکستانی کے پاس یہ سوچ نہیں, یہ سوچ کسی نے نہیں دیا تھا کہ آپ اس کا, اب یہ سوچ بڑھ گئی. اب دیکھیں چند سالوں میں دیکھیں الحمدللہ, آج میں دکان میں بولو سر یہ سب ہم جو ہے نا ہم نے محنت کی کہ یہ اس کو جاری ساری رکھیں گے. وہاں پر نہیں جا سکتے, تلوار نہیں جلا سکتے, کم از کم یہاں ان کے اپنے گھروں سے, اپنے محلوں سے ان کے جتنے مصنوعات بائیکاٹ کریں. بولو روکھی روٹی کھاؤں گا لیکن اس کی جو کھانے پینے کی چیزیں وہ نہیں. ہاں بیکار سے ہوٹل میں جاؤں گا لیکن ان کے مشہور ہوٹل کون سے ہیں, میرا ڈولر نہیں جائیں گے, کچھ بھی ہو جائے. اور جانے والوں کو بتائیں گے کہ تمہیں شرم نہیں آتی. انشاءاللہ مسلمانوں کو بیدار کرو, یہ غیرت مند قوم ہے. لیکن جب بڑے سو جاتے ہیں تو عوام ہے, وہ تو بولتے جتنے 2 روپے دی خیر ہے. کریم مولا سے دعائے دین اسلام پیارے نبی کے صدقے سے دین اسلام کے تعلیمات, اس قرآن پاک کے تعلیمات سے ہم سب کو بہرمند فرمائے, ہمارے پریشانیوں کو دور فرمائے. خصوصاً فلسطین میں جو ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو آگے بڑھ کر ان ظالموں کو وہاں سے نکال کر اور پھر فلسطین میں امن جو ہے نا خوشحالیاں قائم کرنے کے لیے قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ.